السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے لگے ہیں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیوی ہیں جن کا نکاح اللہ رب العالمین نے آسمان پر بیٹھ کر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میری اور آپ کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس حدیث کا بھی پتہ ہوگا، جب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما میرے محبوب علیہ السلام کے دو پھول، دو شہزادے، تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ بندہ بڑی محبت بھی سے اپنے بچوں کے درمیان یعنی کشتی کرواتا ہے، تو ایسے ہی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشتی کروا رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں خذ یا حسن، حسن پکڑ لے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا محبت اور پیار دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ۔ تو ماجی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، اللہ کے محبوب علیہ السلام جی، آپ بار بار حسن کو کہہ رہے ہیں، آپ حسین کو کیوں نہیں کہہ رہے کہ آپ بھی حسن کو پکڑ لیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر کہنے لگے اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ سامنے جبریل بیٹھے ہیں، تو جبریل سامنے بیٹھ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑ لے، اور میں حسن کو کہہ رہا ہوں حسین کو پکڑ لے رضی اللہ تعالی عنہما۔ نبی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے آسمان پہ رب العالمین بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، آسمان والا رب بھی محبت کرتا ہے، جبریل السلام بھی محبت کرتے ہیں، اور امہات المؤمنین یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی محبت کرتی ہیں، اور میں محبوب اسلام بھی محبت کر رہے ہیں۔ تو خیر ناظرین، جو میں گفتگو سرمانے جا رہا ہوں وہ ہے علامہ جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی کی۔ تو جیسا کہ آپ دیکھیں گے اس معاشرے کے اندر وہ جنگ جمل اور جنگ صفین کو لے کر لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ تو ناظرین یقین مانیے جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ نے کمال کر دیا، یعنی کہ آپ حیران ہو گئے، اتنے کمال کے جملے، میں خوش ہوتا ہوں ایسے یعنی اشیاء ذاکر بھی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا محبت اور پیار کے ساتھ نام لے۔ تو آئیے ناظرین مل کے وہ گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ کس قسم کی خاتون تھیں؟ اور ایک طرف وہ مولا علی کے خلاف تھیں تو دوسری طرف مومنین کی ماں، کیا ہم ان سے نفرت یا محبت کر سکتے ہیں؟ توجہ فرمائیں، شخصیات کے کردار مختلف رہے ہیں صدر اسلام میں، بڑی نامدار شخصیات، نامآور شخصیات جو رہی ہیں، صحابہ مختلف ان کے کردار رہے ہیں۔ اب یہاں پر افراط و تفریط موجود ہے۔ ایک طرف اہل سنت کا نظریہ ہے کہ یہ، بلکہ چند دن قبل ہی میں ایک کلپ سن رہا تھا ایک عالم دین کا، اہل سنت کے عالم دین کا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یعنی عصمت، واقعاً انہوں نے دعویٰ عصمت کیا صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ خطا نہیں کرتے، غلطی نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے صحابہ۔ یہ صریحاً قرآن کے خلاف ہے، تاریخ کے خود اہل سنت کے اپنے مکتب کے خلاف ہے کہ معصوم نہیں ہے صحابہ۔ یہ بہت افراطی نظریہ ہے۔ ایک طرف ہم یہ خیال رکھیں کہ بالآخر شخصیات کے مختلف کردار رہے ہیں جو تاریخ نے واضح طور پر لکھے ہیں، شیعہ سنی دونوں بھی ان کو مانتے ہیں، لیکن اب ان کرداروں کے بعد ہم کیا کریں؟ ہمارا کیا حق بنتا ہے اور ہم کہاں تک جا سکتے ہیں آگے؟ خیال رکھیں یہ یقیناً کہ زوجہ رسول جنگ جمل میں انہوں نے راہبری کی، باقاعدہ جنگ کی علی علیہ السلام کے ساتھ۔ جب جنگ کا خاتمہ ہوا اور اسیر ہو گئے کچھ لوگ اور شکست کھا گئے، تسلیم ہو گئے سب، حضرت نے ان کو عزت و احترام کے ساتھ جمل سے بصرہ سے مدینہ پہنچایا اور ان کے بھائی کو ساتھ بھیجا تاکہ کہیں بھی ان کی بے احترامی، انہوں نے غلطی کی، اشتباہ کیا، اور وہ سب واضح تھا۔ ظاہر علی علیہ السلام سے زیادہ دکھ ہمیں نہیں ہے، چونکہ انہوں نے جنگ بھی کی تو
علی علیہ السلام کے ساتھ کی. اب آپ نہ کہیں کہ آپ علی سے بھی بڑے شیعہ ہیں, علی سے بھی زیادہ علی کے زیادہ ہمدرد ہیں. علی سے زیادہ علی کا ہمدرد کوئی بھی, لیکن احترام کے ساتھ حضرت نے ان کو مدینہ پہنچوایا. اختلاف اپنی جگہ, خطبہ بھی دیا, ان کے مذمت بھی کی, ان کے عمل کی, بہت کچھ کیا, لیکن بے احترامی نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ رسول اللہ کی وجہ سے, اس نسبت کی وجہ سے, رسول اللہ کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے عمل کی تائید ہو سکتی ہے, نا, عمل کی تائید کسی لحاظ سے نہیں ہو سکتی, لیکن بعض چیزیں ایسی, مثلا ابھی ہم شبیہیں بناتے ہیں, علم بناتے ہیں, علم بناتے ہیں, بازار سے کپڑا لے کر آتے ہیں, اس کا کپڑا بھی بازار سے لاتے ہیں اور وہ بانس بھی بازار سے معمولی چیزیں خرید کے لاتے ہیں, لیکن اس کو جب آپ منسوب کر دیتے ہیں سید الشہداء سے, شبیہ بنا دیتے ہیں کربلا کی, اب اس کی بے احترامی کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی آ کر کہے کہ یہ تو میں خود کپڑا خرید کے لایا ہوں. ٹھیک ہے, خرید کے لائے ہو, لیکن آپ نے جب اس کو نسبت دے دی ہے, اب اس کی بے احترامی نہیں کر سکتے. بھائی کہ ایک معمولی کپڑا ہے, بے احترامی نہیں کر سکتے ابھی آپ اس کی. اسی طرح یہ زوجہ رسول, ان کا عمل کسی لحاظ سے بھی قابل تائید و قابل تصدیق نہیں تھا جو انہوں نے خصوصاً امیر المومنین کے مقابلے میں انجام دیا, اور نہ آج کوئی کرتا ہے, تائید نہیں کرتا. اہل سنت کے علماء بھی بعض نے لکھا بھی ہے اور کہا بھی ہے کہ یہ اشتباہ عمل تھا, لیکن چونکہ ایک نسبت رسول اللہ سے تھی ان کو, اس لیے اس حد تک جانا کہ جس سے شان رسالت میں بھی گستاخی ہوتی ہو, یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. شان رسالت میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے. بلاخر یہ حلقہ عقد رسول اللہ میں تھی, اس لحاظ سے عمل ان کا اپنی جگہ ہے, اس کی طرف نہ آئیں. وہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس کی کوئی نہ قرآنی شاہد ہے, نہ اسلام میں نہ کوئی منصف آدمی اس کی تائید نہیں کرتا. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو نازل فرمائی. ناظرین, جب کہ آپ رب العالمین کا قرآن کھولیں گے, قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اہل بیت کا, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت. جیسا کہ آپ سورۃ ہود کا مطالعہ کریں گے, سورہ ہود کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کو اہل بیت کا. اگر آپ سورہ قصص دیکھیں گے, اس کے اندر نبی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ رب العالمین نے اہل بیت کا. تو نبی پہلے نمبر پہ اگر دیکھیں گے تو اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. اب نبی اہل بیت دیکھیں, اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر آنا ہے. تو نبی گھر کا اگر کوئی ایسا یعنی کہ آپس کے اندر کوئی اختلافات ہو جائے تو وہ گھر کا مسئلہ ہے. جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں ایسی گفتگو کرتا ہے, بندہ اس سے پوچھے کہ تمہیں کس نے اتھارٹی دی ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں گفتگو کریں. تو نبی میں یہاں پہ یہ دعا کروں گا, اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جبکہ ناظرین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دماد ہیں, یقین مانیے فاتح خیبر ہیں, فاتح خندق ہیں, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے یہ بات فرمائی. پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا, پیارے علی تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون تھے, جبکہ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, لیکن لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو نبی یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. تو ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ماجی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں, اور ماجی کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں. باقی یہاں پہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا, احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.